العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 104. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور انظرنا کہو اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ پسند نہیں کرتے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلیہا، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا آپ نے جانا نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نے جانا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے کہا ہے راعینا کا لفظ نہ بولو بلکہ انظرنا کا لفظ بولو. راعینا کا مطلب کیا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے. اہل اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتے تو یہ لفظ بولتے تھے کہ راعینا، ہماری رعایت کیجیے، ذرا ہماری بات بھی سنیے، تو راعینا کا لفظ بولتے تھے. اب راعینا کا مطلب رعایت کرنا ہے، خیال رکھنا ہے. لیکن یہود جو ہے ان کی کارستانیوں میں سے ان کی ایک خباثت یہ بھی ہے کہ وہ اہل اسلام کی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تو زبان کو ہیچ دے کر لفظ بدل دیتے. راعینا کو راعینا کہہ دیتے. راعینا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور راعینا یہ ایک گالی بن جاتی ہے. راعینا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے چرواہے. تو یہ ایک گالی کے طور پر یہ بدبخت لوگ استعمال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے اللہ رب العزت نے منع کر دیا. ایک تو وہ راعینا کہتے اور دوسرا راعینن. راعینن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احمق اور بے وقوف. تو گویا یہ یا کبھی راعینا کہہ دیتے اور کبھی راعینن، دونوں کا معنی ہی حقارت والا ہے. تو جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو راعینا لفظ بولنے سے ہی منع کر دیا. کہا بلکہ کہا کرو کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے. تو یہ انظرنا کا لفظ جو ہے، اب یہ بھی اللہ رب العزت کی حقانیت کی دلیل ہے. قرآن پاک کی حقانیت، دین اسلام کی حقانیت، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت. ایک لفظ جو ہے اس کو بگاڑ کر وہ گالی بنا لیتے. اللہ رب العزت نے لفظ بدلا، حالانکہ یہ عرب لوگ تھے، ان کے پاس بہت سے مترادفات تھے اور الفاظ کا خزانہ موجود ہوگا، لیکن انظرنا کا لفظ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بولو، سبحان اللہ، اس کا جواب یہ نہیں لا سکے. انظرنا کا کوئی متبادل ایسا لفظ کہ جو اسی طرح کہو اور گالی بن جائے، اللہ رب العزت نے انہیں توفیق ہی نہیں دی کہ کوئی ایسا لفظ اپنے ذہن اور دماغ کے اندر لا سکے. تو یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. دوسرا، یہاں اہل کتاب جو ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے وہ منع کیا گیا ہے، خواہ وہ قول میں ہو، عمل میں ہو، کسی انداز کے ساتھ بھی ہو. تو اہل کتاب اور مشرک لوگ جو ہیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. سنن نبی داؤد میں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ پھر انہی میں سے ہوگا. قول اور عمل
اہل کتاب کے، اہل اسلام کا اہل کتاب کے خلاف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک روایت صحیح مسلم کی بھی ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا تھا السلام علیکم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے تو السلام علیکم کہتے، تو یہود نے بھی ان کے ساتھ السلام علیکم کہنا شروع کر دیا۔ اب السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ تم پر موت واقع ہو، تو یہ لوگ آ کر صحابہ سے بھی اس طرح سلام کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کا جواب دو، وعلیکم سے اضافہ نہ کرو، وعلیکم کا لفظ کہہ دو، جس کا مطلب کیا ہے کہ اور تم پر بھی، الفاظ آگے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم پر بھی موت واقع ہو، صرف وعلیکم کہہ دو۔ اگر انہوں نے اچھے ارادے کے ساتھ تمہیں سلام کہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر برے ارادے کے ساتھ انہوں نے کہا ہے تو وعلیکم کا لفظ کافی ہے کہ تم پر بھی ہو، جو کہہ رہے ہو وہ تم پر بھی ہو۔ تو اسلام کا بڑا خوبصورت انداز ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ایک بہت بڑا اعتراض وہ یہ تھا کہ شریعت جو ہے یا نبوت جو ہے یہ ہمارے میں سے کسی فرد پر نازل ہونی چاہیے تھی۔ اس کا بڑا زبردست جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، کس کو نبی بنانا ہے، اپنی رحمت کس پر کرنی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی رحمت کرے، فضل والا وہ اللہ رب العزت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عام آدمی سمجھا، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت جو ہے اس کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا۔ یہی ان کے لیے مروڑ تھا اور یہی کتاب و سنت سے دور بھاگنے کا وہ ان کا سبب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور لوگوں میں سے پیغام پہنچانے والا کون ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کر رکھا کہ ساری نبوت صرف تمہاری نسل میں ہوگی یا فلاں خاندان میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے نبی بنائے۔ اسی طرح موجودہ دور میں بھی جس پر اللہ تعالیٰ چاہے اپنا فضل فرمائے، کسی کو علم کے ساتھ نواز دے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کر دین کی خدمت اس سے لے لے، تو یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اس میں کسی کو کسی پر اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ وہ نسخ کا مسئلہ ہے جو ذکر ہوا۔ نسخ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک حکم جاری کیا جائے اور بعد میں اس حکم کی حیثیت کو ختم کر کے کوئی نیا حکم جاری کر دیا جائے، اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے عام معاملات میں دیکھیں تو نسخ ہے، مثال انسان کی پیدائش آپ دیکھ لیں، کہاں ایک نطفہ ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں ایک انسان بنتا ہے، پھر کہاں اس کی پیدائش ہے، پھر چھوٹا سا بچہ ہے چل نہیں سکتا، پھر چلنا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ پہلے ایک چیز تھی، وہ چیز ختم ہوگی، اب دوسری شروع ہوگی۔ بچپن ختم ہوا تو جوانی شروع ہوئی، جوانی ختم ہوئی تو بڑھاپا آیا۔ اسی کے ساتھ اور کئی مثالیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، لیکن دوبارہ آپ چیک اپ کروانے آتے ہیں، وہ آپ کی صورتحال دیکھتا ہے، پہلے سے کچھ بہتر ہے، وہ آپ کو کوئی اور نسخہ تجویز کر دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ جو پہلے اس نے میڈیسن آپ کو لکھ کر دی تھی کیا وہ غلط تھی؟ نہیں، اس وقت ایک مریض کو وہی دوائی چاہیے تھی جو اس طبیب نے دی تھی، لیکن اب اس کی حیثیت چونکہ بدل گئی، لہذا اب اس کو نئی دوائی دینے کی ضرورت پیش آئی۔ تو نسخ جو ہے دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم جاری فرماتے ہیں اور کچھ دیر بعد اس حکم کو بدل کر کوئی اور حکم دے دیتے ہیں۔ تو یہود کا مسئلہ یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انکار انہوں نے اسی بات پہ کیا تھا کہ عیسیٰ کون ہوتے ہیں کہ تورات کا نسخ کر دیں کہ تورات میں یہ حکم بیان کیا تھا تو اب وہ نہیں، اب یہ حکم ہے۔ یہی معاملہ ان کا قرآن پاک کے ساتھ بھی تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے جو ما قبل کتابوں کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی یہاں دو جوابات دیے ہیں، اور دونوں جوابات بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے واضح ہیں، سمجھ آنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جواب من جانب اللہ ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلا حکم جو ہے وہ اس کی حکمت صرف اتنی ہوتی ہے جب تک وہ حکم اللہ رب العزت اس کو رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، جب اس کی حکمت پوری ہو جاتی ہے، دوبارہ سے نئی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ ایک بات کرے تو دوبارہ کوئی بات نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو پوری چیز پر، تمام چیزوں پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں تو دوبارہ اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہے اگر نسخ کا انکار کر دیا جائے۔ اللہ کل حال نسخ جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے، اس کی کئی مثالیں کتاب و سنت سے ملتی ہیں۔ قرآن بسا اوقات کسی ایک آیت کو منسوخ کر دیتا ہے،
یعنی قرآن کا نسخ قرآن کے ساتھ، ایک آیت ہی دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اس کی مثال موجود ہے سورہ نساء آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو خاتون بے حیائی کا ارتکاب کرے، زنا کا ارتکاب کرے، تو کیا کرو، اسے گھر کے اندر قید کر لو، اس کے اوپر گواہ بناؤ اور گھر کے اندر قید کر لو یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، آپ نے گھر سے نکالنا نہیں اس کو۔ اب یہ حکم کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 15 میں، آیت مبارکہ بھی موجود ہے، قرآن سے ہی آیت نکلی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں اس بات کا پھر تذکرہ کیا کہ زانی اور زانیہ، مرد اور عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان پر حد نافذ کر دی جائے۔ حد نافذ کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر بھی آ جا سکتے ہیں، ان کا آگے نکاح بھی ہو سکتا ہے، تمام معاملات ہیں۔ گویا پہلے والا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو گھروں کے اندر قید رکھو، وہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ یہ دونوں آیات ہی قرآن کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ حدیث کا نسخ ہو جاتا ہے، جیسا کہ پہل کیا تھا کہ جب روزہ انسان رکھتا ہے، مغرب کے بعد اگر وہ سو گیا ہے تو پھر کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع ہو جاتا تھا۔ ابھی یہ حدیث کی روح سے ایسا تھا، لیکن اس کا نسخ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ کیا، کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ جو حدیث تھی اس کے حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اسی طرح سنت بھی سنت کا نسخ کر دیتی، یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کی جو حکم ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں پہلے قبروں کی زیارت سے تمہیں روکا کرتا تھا لیکن اب تم زیارت کرو۔ تو گویا پہلے حکم اس کا تقاضا کوئی ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ نہ جاؤ، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ نہیں جانا چاہیے، بعد والے لوگوں کے لیے آپ نے پھر یہ حکم جاری کیا۔ تو ایک حدیث بھی دوسری حدیث کا حکم جو ہے اس کو کیا کر دیتی ہے؟ منسوخ کر دیتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن پر حدیث کے ساتھ اضافہ نہیں ہو سکتا، قرآن پر حدیث کے ساتھ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مثال بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا کہ کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کس کے ساتھ نہیں۔ اب یہ تو قرآن میں ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے، لیکن قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ جس میں کہا ہو کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ گویا آج بھی اگر کوئی پھوپھی اور بھتیجی کے ساتھ بیک وقت نکاح کرے گا یا خالہ اور بھانجی کے ساتھ نکاح کرے گا تو حدیث کی روح سے کیا ہے؟ حرام ہے، جبکہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس حد تک کی مثال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر حدیث کے ساتھ اضافہ نہیں ہو سکتا، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اصل بات یہ ہے قرآن بھی من جانب اللہ ہے اور احادیث صحیحہ جو ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ گفتگو صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ فرماتے تھے۔ اگر وحی نہیں ہوتی تھی تو پیغمبر علیہ السلام بولتے بھی نہیں تھے، بلکہ سوال اگر آپ سے ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے، حتیٰ کہ وحی نازل ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔